بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ کا 6واں رکوع پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میرا وہ احسان، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، سارے جہان والوں کے اوپر تمہیں فضیلت دی۔ انی جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے، جس کا معنی ہے بے شک۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے۔ فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی، ماضی کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ آیا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ واتقوا کا معنی ہے ڈرو تم، لا تجزی، وہ بدلہ نہیں دے گا، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ نفس، شخص کو بھی کہتے ہیں، جاندار کو بھی کہتے ہیں، دل، جان، نفس وغیرہ۔ اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 75 مرتبہ آیا ہے۔ ان حرف جار ہے جس کا معنی ہوتا ہے سے، قرآن میں اس کا ذکر 179 مرتبہ آیا ہے۔ لا یقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، فعل نفی مجہول ہے، قرآن میں اس کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ شفاعت، شفاعت کرنا، سفارش کرنا، مصدر ہے، قرآن میں اس کا ذکر 11 مرتبہ آیا۔ لا یؤخذ کا معنی ہے نہیں لیا جائے گا، نہیں پکڑا جائے گا، فعل مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 5 مرتبہ آیا۔ عدل، عدل کو کہتے ہیں انصاف کو، بدلہ کو، فدیہ کو، مصدر ہے، قرآن میں اس کا ذکر 13 مرتبہ آیا۔ ولا هم ینصرون، واو کا معنی ہے اور، لا هم کا معنی ہے نہیں، ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی، فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 11 مرتبہ آیا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی ذرہ پر۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان جو ہے وہ چھوڑی جائے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ واو کا معنی اور ہے، اذ کا معنی ہے جب۔ نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، فعل ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 1 مرتبہ آیا۔ آل قوم کو کہتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں، گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، جو پیروکار ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر جو ہے 25 مرتبہ آیا۔ آل اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 25 مرتبہ آیا۔ فرعون قدیم مصری بادشاہوں کا لقب ہے، یہ بھی اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر جو ہے 74 مرتبہ آیا۔ یسومونکم، وہ تم کو ستاتے تھے، وہ تمہیں چکھاتے تھے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ ضمیر جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔ سوء برائی کو کہا جاتا ہے، گناہ، آفت، تکلیف وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اس میں ہے، قرآن میں اس کا ذکر 44 مرتبہ آیا۔ یذبحون، وہ گلا کاٹتے تھے، ذبح کرتے تھے، ماضی استمراری ہے۔ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ آیا۔ ابناکم، تمہارے بیٹے، تمہارے بیٹوں کو، مرکب اضافی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 5 مرتبہ آیا۔ واو کا معنی اور ہے، یستحیون، وہ زندہ رکھتے تھے، مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔ نساءکم، تمہاری عورتیں، مرکب اضافی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے، تمہاری خواتین کو وہ زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ واو کا معنی اور ہے، فی حرف جار ہے، ذالکم تمہارے لیے، بلاء مصیبت ہے، آفت ہے، آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے جو بڑا عظیم ہے، یعنی تمہارے بڑے رب کی طرف سے تم پر آزمائش ہے۔ بلاؤن جو ہے یہ مصدر ہے، قرآن میں اس کا ذکر 6 مرتبہ آیا۔ ترجمہ پھر سمجھ لیں، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا ہے، یعنی بڑا انعام ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر کو، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تمہیں نجات دی، تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا، آل فرعون فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حالانکہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں ڈبو دیا گیا۔ فرقنا کا معنی ہے ہم نے پھاڑ دیا، الگ کر دیا، ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 1 مرتبہ آیا۔ بکم تم سے، تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ جار مجرور ہے، قرآن میں اس کا ذکر 31 مرتبہ آیا۔ البحر دریا، سمندر کو کہا جاتا ہے، اس میں جامد ہے، قرآن میں اس کا ذکر 33 مرتبہ آیا۔ انجیناکم ہم نے تم کو نجات دی، ماضی کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔ اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 8 مرتبہ آیا۔ تنظرون فعل مضارع کا صیغہ ہے، تم دیکھتے ہو، تم نظر ڈالتے ہو، قرآن میں اس کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تم کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا، میعاد مقرر کی، قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور رسول جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ اسم علم ہے، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 136 مرتبہ آیا۔ 40 راتوں کا، کتنے؟ 40، یہ اس میں عدد ہے، قرآن میں اس کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ لیلتن رات کو کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 8 مرتبہ آیا۔ اتخذتم العجل اتخذتم تم نے بنا لیا، تم نے اختیار کر لیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 6 مرتبہ آیا۔ العجل بچڑے کو کہتے ہیں، یہ بھی اس میں جامد ہے، قرآن میں اس کا ذکر 8 مرتبہ آیا۔ من بعد ہی اس کے بعد، یعنی یہ مرکب اضافی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 21 مرتبہ آیا۔ ظالمون جمع مذکر سالم ہے، ظالم بے انصاف کو کہا جاتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر 33 مرتبہ آیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر اس کے بعد، اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر عفونا ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، عنکم تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک اس کے بعد، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور والفرقان، حق اور باطل میں تمیز کر دینا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر آؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ کیا کیا؟ تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اب پیدا کرنے والے کی طرف تم رجوع کرو، یعنی توبہ کرو پیدا کرنے والے خالق قدوس کی طرف۔ بارئکم کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ فتوبو یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ فتوبو الی بارئکم، اب اپنے رب کی طرف تم رجوع لاؤ۔ فاقتلوا انفسکم، تو آپس میں ایک دوسرے کو تم قتل کرو۔ اقتلوا امر کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 5 مرتبہ آیا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ واو کا معنی اور ہے، اذ کا معنی ہے جب۔ کل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ کل تم فعل ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 9 مرتبہ آیا۔ حتیٰ جب تک، یہاں تک یہ حرف ہے، قرآن میں اس کا ذکر 110 مرتبہ آیا۔ نرا ہم دیکھ لیں مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 6 مرتبہ آیا۔ جہرتاً برملا ظاہری طور پر اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُم پھر تم کو پکڑ لیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، ساتھ میں اس کے ضمیر ملی ہوئی ہے۔ اور الصاعقہ بجلی اور کڑک کو کہتے ہیں، اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 6 مرتبہ آیا۔ ترجمہ سمجھ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نری اللہ جہرتاً، جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، ظاہراً اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہیں کڑک نے آ کر لے لیا اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان مانو۔ کیا کرو؟ موتکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 1 مرتبہ آیا۔ باسناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، ماضی کا صیغہ ہے، ساتھ میں ضمیر ملی ہوئی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 1 مرتبہ آیا۔ پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا۔ ظللنا کا معنی ہے ہم نے سایہ کیا، ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ آیا۔ الغمام بادل کو کہتے ہیں، سفید ابر کو، اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 40 مرتبہ آیا۔ المنہ ترنجبین کو کہتے ہیں، شبنم کو کہتے ہیں، اوس کو کہتے ہیں۔ المنہ اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 4 مرتبہ ہے۔ السلویٰ بٹیر کے مشابہ جو ہے، یہ ایک پرندہ ہے،
السلوہ یہ بھی اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔ کلو تم سب کھاؤ، امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 27 مرتبہ آیا۔ الطیبات، الطیبات نفیس چیزیں، عمدہ اور پاک چیزیں، قرآن میں اس کا ذکر 20 مرتبہ آیا اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ رزقناکم ہم نے تمہیں روزی دی، ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 7 مرتبہ آیا۔ وما ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ماضی کا صیغہ ہے، ساتھ میں ضمیر ہے، قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ آیا۔ یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، فعل مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 13 مرتبہ آیا۔ ترجمہ سمجھیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا، تم پر بادل کے ذریعہ سے سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ضرور ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے کہا، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلو داخل ہو جاؤ، امر حاضر کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 18 مرتبہ آیا۔ القریہ بستی کو کہتے ہیں، اس میں جامد ہے، قرآن میں اس کا ذکر 33 مرتبہ آیا۔ تم نے چاہا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 5 مرتبہ آیا۔ الباب دروازے کو کہا جاتا ہے، الباب یہ اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 10 مرتبہ آیا۔ سجدہ سجدہ کرنے والے، ساجد کی یہ جمع ہے، قرآن میں اس کا ذکر 10 مرتبہ آیا۔ کولو تم کہو، کولو تم کہو، حطتن معافی کی درخواست توبہ کرتے ہوئے، کولو کا ذکر قرآن میں 12 مرتبہ آیا اور حطتن کا ذکر 2 مرتبہ آیا۔ نغفر لکم ہم مغفرت کریں گے، بخش دیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر جو ہے 2 مرتبہ آیا۔ خطایاکم تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیوں کو، مرکب اضافی ہے، قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ آیا۔ سنزید ان قریب ہم زیادہ دیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ آیا۔ المحسنین اس میں فاعل ہے، احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والے، قرآن میں اس کا ذکر 33 مرتبہ آیا۔ ترجمہ سمجھیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا پھر اس میں سے جہاں چاہو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر روک ٹوک کے تم کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور اپنی زبان سے اور کہو ہمارے گناہوں کو نغفر لکم معاف کر دیں، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں، نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطائیں جو ہیں وہ بخش دیں گے، وسنزید المحسنین اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے، نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ بدلا یبدلو تبدیل عن سے ہے، پھر اس نے بدل دیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر جو ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ ظالموا انہوں نے ظلم کیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 43 مرتبہ آیا۔ قولاً بات کو کہتے ہیں، حکم کو، وعدے کو، قول کو، مصدر ہے، قرآن میں اس کا ذکر 19 مرتبہ آیا۔ فانزلنا پھر ہم نے اتارا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر 1 مرتبہ آیا۔ رجزاً عذاب، آفت، نجاست، وسوسے کو کہا جاتا ہے، اسم ہے، قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا۔ یفسقون وہ گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فعل مضارع کا صیغہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر جو ہے وہ 5 مرتبہ آیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم
تو ظالموں نے اور بات بدل دی، فبدل الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا، تو اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور بات کی، اس بات کو انہوں نے بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا، یہ ان کی نافرمانیوں کی انہیں جزا دی۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔